آزاد وقت بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، انہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو عالم سے نکالا کر دیتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ والد الکریم قابل الصابرین قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات بینات مختلف مقام سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، التجا ہے، عرض ہے کہ خالق السماء، مالک دونوں مقام، ناچیز کو صحیح سے قرآن کریم فرقان حمید بیان کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ مالک ارض السماء، فریقین کو کتاب مقدس قرآن کریم فرقان حمید اور فرق ذات رسول کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ حسب وعدہ یہ رمضان المبارک کے اندر جو اہم واقعات رونما ہوئے ان کی تھوڑی تھوڑی سی صرف جھلک دوں گا کہ اللہ جل شانہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، کہ رمضان المبارک بڑا برکت والا، بڑا رحمت والا، بڑا بخشش والا، بڑی محبت والا مہینہ ہے، جس کا پہلا حصہ رحمت والا حصہ گزر چکا ہے۔ اب یہ موسم مغفرہ، یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے اور وہ بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ پھر آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ جل شانہ تمام اہل ایمان کے لیے اعلان فرمانے والے انکم من النار کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو باہر کیا رمضان المبارک کے اندر بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ تاریخ اسلام کی ہم برکتانی کریں تو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس کے اندر جو اہم واقعات رونما ہوئے تاریخ اسلام کے سنہری واقعات ہیں کہ سب سے پہلے تو نبوت کا 10واں سال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غار حرا سے تشریف لائے اور پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ نے آ کے کہا زملونی دسلونی، مجھے چادر دیجیے گا، مجھے چادر دیجیے گا، کہ ایک وحی کا بوجھ جب پڑا تو سب کبھی داری تھی آپ کے اوپر، تو آپ کی تائید و تصدیق کرنے والی سب سے پہلی یہ اعزاز بھی انسانیت میں سے سب سے پہلے ایک عورت کو حاصل ہوا ہے کہ جس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق و تائید فرمائی۔ وہ سیدہ مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔
کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وقت والی مائی ہیں جن کے بارے میں پیارے نبینا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، خدیجہ نے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھ پہ مال کو روکا، خدیجہ نے مجھ پہ مال کو نچاور کیا، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تو خدیجہ نے مجھے دلاسے دیے، اور وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی رفیق حیات ہیں کہ جن کے بدن سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب ذوالجلال نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، 4 بیٹیاں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سالن ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور آ رہی ہیں، اور ابھی وہ پیچھے ہیں تو اتنے میں جبریل امین آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایک خاتون آ رہی ہے اور ان کے ہاتھ کے اندر سالن بھی ہے، وہ جب آتی ہیں ان کو کہہ دینا کہ رب ذوالجلال عرش معلیٰ سے ان کو سلام کہہ رہا ہے، اور جبریل امین بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ آتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتی ہیں خدیجہ تجھے رب کریم کا سلام آیا ہے، جبریل امین بھی تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اتنی وقتوں والی بائی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ لگتے ذکر جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم جو بڑے بیٹے تھے جس کی نسبت سے آپ کا ابو القاسم کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ کے وطن سے پیدا ہوئے، تو جب ان کی وفات ہوئی تو آپ دلاسا دے رہے ہیں کہ خدیجہ فکر نہ کر، جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہیں اس کو دودھ پلانے کے لیے۔ یہی وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا وقت قریب آیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوکروں کو میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ خدیجہ تڑپ اٹھی کہ مجھ سے پہلے تو آپ نے کسی سے نکاح کیا ہی نہیں تھا، پہلا نکاح تو میرے ساتھ ہوا، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، یہ مکہ کی بڑی رئیسہ خاتون تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، بڑا اپنا کاروبار تھا، مالدار خاتون تھی، اور انہوں نے خود آپ کے معجزات کو دیکھ کر اپنے غلام کو تجارت میں ایک ساتھ بھیجا، جب آپ کے فیوز و برکات کو دیکھ کے ایمان قبول کیا، آپ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ پھر سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید و تصدیق کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب آپ نے کہا کہ خدیجہ اپنی سوکروں کو سلام کہہ دینا، تو یہ بات کہنا تھی، سید خدیجہ تڑپ اٹھی، فطرتی تقاضا ہے کہ میری سوکن کون ہو گئی، مجھ سے پہلے تو نکاح کسی سے کیا نہیں، میری زندگی میں بھی آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ خدیجہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور حضرت مریم جن کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا تھا، ان دونوں کا نکاح جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ تجھ سے پہلے جنت میں جا چکی، وہ تیری سوکنیں۔ تو باہر کے یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، اس کے اوپر بات ہو تو پورا خطبہ اسی کے اوپر ہو جائے گا۔ جیسے میں نے حسب وعدہ کہ تھوڑی تھوڑی جھلک دوں گا صرف ایمان کو تقویت دینے کے لیے، روح کو تازگی بخشنے کے لیے، کہ ذرا دیکھیے تو صحیح سے تاریخ اسلام کے سنہری واقعات کیسے کیسے رمضان المبارک کے اندر رونما ہوئے۔ یہی خدیجہ الکبریٰ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی اچھا گھر کے اندر سالن پکتا، کوئی کھانا پکتا، تو آپ اپنی بہنی کو بلاتے اور فرماتے جا فلاں جگہ کے اوپر ایک بڑھیا بیٹھی ہے اس کو دیا۔ سید عائشہ صدیقہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کے ساتھ یہ اکرام ہو رہا ہے کہ رفیق حیات کے ساتھ جو اچھا وقت گزرا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی تذکرہ خدیجہ کا ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ باہر کیا میں موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نبوت کا 10واں سال ہے، سیدہ خدیجہ داغ فراق دے کے جاتی ہے۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا، عام الحزن یعنی غم والا سال، جس سال میں حضرت خدیجہ علیحدہ ہوئی اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ غم والا سال ہے۔ یہ پھر آگے ہم تاریخ اسلام کا تھوڑا مطالعہ کرتے
کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا قافلہ لٹا پٹا جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر آتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر آ کے ابھی دوسرا سال ہی تھا تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور انہوں نے منصوبہ بندیاں شروع کر دی کہ آپ کی اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے یہ مشرکین مکہ کا باہمی مشورہ ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیے وہ دن آیا کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے مشورہ رکھ دیا کہ جماعت آ رہی، دونوں میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ تو انتخاب ہوا ابو سفیان والی جماعت کے ساتھ، تو وہ میدان بدر سج جاتا ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ٹکراؤ ہونے والا ہے، یہ تجدید اسلام کا پہلا ٹکراؤ ہے، یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، یہ شیطان اور رحمان والوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اللہ اس دن کو فرما رہا ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یہ فیصلے کا دن ہے۔ آج حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اور رحمان والوں کے درمیان اور شیطان والوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا ادھر مادی قوت موجود ہے، ادھر مادی قوت موجود نہیں، ادھر مال موجود ہے، ادھر مال بھی موجود نہیں، ادھر افرادی قوت موجود ہے، ادھر افرادی قوت بھی موجود نہیں، نہ اسلحہ ہے نہ تو سواری ہے۔ کہ پورے لشکر کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ایک سواری کے اوپر 3 سوار موجود ہیں، اور پورے لشکر کے پاس 2 تلواریں موجود ہیں۔ تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں ہے۔ ہاتھ کے اندر چھڑیاں پکڑ کے یہ چھوٹی سی جماعت اور اپنے سے 3 گنا زیادہ جماعت کے ساتھ ٹکرا کے لیے آج مدینہ سے روانہ ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مسلم جماعت کو لے کے چل دیتے ہیں۔ میدان بدر سج چکا ہے، آج قدرت کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ آج ٹکراؤ ہوگا حق و باطل کے درمیان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ اے رب کریم، یہ میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے تیرے حضور میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میری چھوٹی سی جماعت ہے، کچھ ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں، صرف تیرے توکل کے اوپر اس کے اندر ان کے دل کے اندر ہے یا حب رب ہے یا حب محمد ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں۔ آج میں تیرے سامنے اس جماعت کو پیش کر رہا ہوں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر یاد رکھنا کل ریاضت کے اوپر بھی تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے گا وجہ کیا تھی، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اپنے سے 3 گنا بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اور کوئی مادی طاقت کا بلبوتا نہیں ہے، عسکری طاقت پاس موجود نہیں، انفرادی طاقت موجود نہیں ہے، صرف 313 کی جماعت ہے، لیکن ایک چیز لے کے جا رہے ہیں، وہ ایمان ان کے اندر موجود تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ اب دیکھیے جب ٹکراؤ ہوتا ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، یہ بھی رمضان المبارک 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور 17 رمضان المبارک آج ہی کا دن تھا، اس کو یوم البدر بھی کہا جاتا ہے، کہ آج کا دن جس کو قرآن کہہ رہا ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یہ فیصلے کا دن ہے، 2 جماعتوں کے آپس میں ٹکرا جانے کا دن ہے۔ یہ آج رحمان اور شیطانی قوتوں کا آپس میں ٹکرانے کا دن ہے۔ شیطان بھی اپنے لاہور لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، رب ذوالجلال بھی فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، لیکن دیکھیے ایمان کے بلبوتے کے اوپر یہ چھوٹی سی جماعت جا کے ٹکراتی ہے۔ شام ہوتی، فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ مشرکین کے بڑے بڑے 70 سردار اور ان کا سکہ سرار ابو جہل بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک معاذ ہے محبت ہے، جو اپنے پتوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ لشکر کے اندر ٹکرا جائیں گے، ایک عورت آتی ہے اور چھوٹے سے معصوم بچے کو لا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس معصوم بچے کو میں کیا کروں گا، تو قربان جائیے صحابہ کی اس ایمان کے اندر، اس ایمانی قوت کے اندر عورتوں کے اندر بھی اتنا جذبہ تھا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، تو آقا فرماتے ہیں چھوٹے سے معصوم بچے کو میں کیا کروں گا، اس کا کیا کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ جواب دیتی ہے، اور اے اللہ کے نبی جب آپ کی طرف یا آپ کی جماعت کے صحابہ کی طرف کو تیر آئے گا اس کو ڈھال کے طور کے اوپر استعمال کر دے گا۔ یہ جذبہ تھا، جذبہ ایمانی تھا۔ اس جذبہ ایمانی کے ساتھ جب 2 جماعتیں ٹکرائی ہیں تو فیصلہ کیا ہوتا ہے، رات کو فیصلہ ہو رہا ہے، وہ ان
ہوتے ہیں، اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ ایمان کی قوت تھی۔ اس لیے قرآن کریم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو جائے۔ یہاں میں ایک حدیث آپ نوٹ کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، جنگ کی تمنا نہ کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں افغانستان کے اندر کہ جو وہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلانے والے خود بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اور جن کی بیٹیاں اور جن کی گھر والیوں کی عزت کا یہ تھا کہ ان کے دوپٹے کے اوپر بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑتی تھی، وہ ایسے رسوا ہو گئی۔ یہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے، جب مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے، اب پیٹھ پھیر کے نہیں جانا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو پتہ ہو رہی کہ ان کے پاس ایمان کی قوت موجود تھی۔ یہ دو ہی چیزیں جنگ کے اندر ہوگی، یا مد مقابل قوت، اس کے مقابلے کے لیے آپ کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے، عسکری قوت ہو کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں، یا دوسری چیز اہل ایمان کبھی قوت بازو کے اوپر نہیں لڑتے، وہ ہمیشہ لڑتے ہیں تو اللہ کے توکل کے اوپر لڑتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ کے لے کے لڑتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس نہ تو وہ ایمانی قوت موجود ہے، نہ ہمارے پاس عسکری قوت وہ موجود ہے کفار کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ آج 1.25 ارب کی آبادی ہے، جہاں بھی ذلیل ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ ہندو دنیا اگر اس سے لوٹتا ہے تو مسلمان کی لوٹتا ہے، صرف ظلم کرتا ہے تو مسلمان پہ کرتا ہے۔ یہودی اگر ظلم کر رہا ہے اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اندر، وہ بیٹیاں کی اس پہ لوٹ رہا ہے تو مسلمان کی لوٹی جا رہی ہے۔ شام میں ظلم ہوتا ہے تو مسلمان پہ ہوتا ہے۔ وہ سینیا کی وہ قبریں آج بھی گواہی دے رہی ہیں، پکار کے کہہ رہی ہیں ان پہ ظلم کیوں ہوا؟ کہ یہ کلمہ گو تھے، اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ یہ ضربت علیہم الذلہ، کہ تم پر ذلت چھا چکی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ کفار تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یا تمہارے پاس مادی قوت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی تاریخ انسانیت کے اندر اہل ایمان کے پاس اتنا پیسہ اور مادی قوت نہیں ہوگی کہ زمین کے خزانے مسلمانوں کے پاس، یعنی تیل کی صورت کے اندر ہے، سونے کی صورت کے اندر ہے، بحری راز کے مسلمانوں کے پاس، بری راز کے مسلمانوں کے پاس، فضائی راز کے مسلمانوں کے پاس۔ اصل وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طرحت الموت، حب دنیا وطر الموت، کہ وہ دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر آ جائے گی اور موت سے کراہ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی۔ آج وجہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے گا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ثابت قدم رہنا، اور كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا تاکہ تم فلاح پائے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی، ولا تنازعوا، کہ آپس میں دست و گریبان نہ ہو جانا، آپس میں فرقوں کے اندر نہ بڑھ جانا۔ اگر مذہبی فرقواریت ہے تو اس سے زیادہ آج سیاسی فرقواریت ہے، وہ زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لسان کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے۔ تو آپ رب ذوالجلال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یاد رکھنا اگر تم نے آپس میں دست و گریبان ہو گئے تو پھر تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور تمہاری جو ہوا ہے وہ بھی اکھڑ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ اغیار ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو اقبال نے اسی موقع کے اوپر کہا تھا غیرت ہے مسلمان کا جوہر یہ نہ بھولو، غیرت ہے مسلمان کا جوہر یہ نہ بھولو، حق دین کے استاد کو ادب سکھا دو، ایک ہو کے زمانے کو وہی شان دکھا دو، ایک ہو کے زمانے کو وہی شان دکھا دو، پھر نعرہ تکبیر سے حق بت کو گرا دو۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ نہ ہو کہ خالد بن ولید کا نام سن کے 70,000 کا لشکر 3,000
لاکھوں کا لشکر ہے اور سامنے 10,000 آتے ہیں تو مسلمان تتر بتر ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم آپس میں دستوں کی ربان ہو گئے. اگر اسی فارمولے کو ایک ہو کے زمانے کو وہی شام دکھا دو، پھر نعرہ تکبیر سے ہر بت کو گرا دو، تو اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے. میں نے عرض کیا تھا یہ تو ٹائم اجازت نہیں دیتا، جہاں تو ختم ہو رہا ہے کہ میں نے چلے کہ یہ تو دوسرا واقعہ ہے. تو یہ رمضان المبارک کی نسبت سے کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، تو اسی دن ہی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہوتی ہے. جس دن بدر کی فتح ہوتی ہے این اسی دن سیدہ رقیہ فوت ہو رہی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، بیٹی کی قبر کے اوپر جنت البقیع کے اندر آ رہے ہیں اور آنسو آتے. آپ کہتے ہیں آج میں بدر کی خوشی مناؤں یا بیٹی کا غم مناؤں. یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے. پھر ہم آگے تاریخ اسلام کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں. وہ دن بھی آتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ، وہ حرم ابراہیم، حرم مکی، جہاں سے آپ کو بے سور و سواری کے عالم کے اندر نکالا جاتا ہے اور آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کر دیتے. وہاں سے مجبور ہو کے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ میں. پھر قدرت نے وہ نظارہ بھی دکھایا کہ ٹھیک 8 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے پورے لاہور لشکر کے ساتھ فاتح بن کے مکے کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک دفعہ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہے، ایک طرف حضرت خالد بن ولید کے ہے. آپ خود لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. ایسا دنیا میں فاتح کوئی نہیں آیا ہوگا کہ پیارے نبی کی سیرت کو دیکھیے گا، سیرت کا اس پہلو کو بھی دیکھیے گا. آج پوری قوت کے ساتھ، پوری لاہور لشکر کے ساتھ، آج پوری قوت کے ساتھ جب حملہ پر ہو رہے ہیں، ایسے قوت کے عالم کے اندر آپ کی حالت کیا ہے کہ آپ کی یہ پیشانی اونٹ کی کوہان کے اوپر لگی ہوئی ہے اور نعرہ لگ رہا ہے الیوم یوم ملحمہ، کہ آج فیصلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. آپ کی طرف خبر پہنچتی ہے کہ ابو عبیدہ نے یہ نعرہ لگا دیا. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ پرچم لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی آخر الزمان ختم المرسلین رحمت للعالمین ہے. یہ وہ نبی ہے جو رحمت کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہ وہ نبی ہے جو امن کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہ وہ نبی ہے جو اتحاد کا پیغام لے کے آئے ہیں، حقیقت کی خبر دینے. بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحمت بن کے رحمت للعالمین آیا. رحمت للعالمین. آپ اس کی عملی جامہ پیش کر رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے یہ کوئی ہلاکو خان یہ چنگیز نہیں کہ جو فاتح بن کے آ رہا ہے لوگوں کو گردنیں کاٹتا آ رہا ہے. اس میں ایک واقعہ آپ کو گوشت گزار کرتا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت عاجزی کی، انکساری کی کہ آپ کی یہ پیشانی اونٹ کی کوہان کے اوپر لگ رہی ہے. زبان سے اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، آج یہ نعرہ لگانا ہے الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم کا دن ہے، آج یہ فیصلے کا دن نہیں، آج معاف کر دینے والا دن ہے. آج سامنے ہے، آپ حرم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تمام مشرکین مکہ بھی سامنے موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، جو آپ کے اوپر موجڑیاں پھینکا کرتے تھے وہ بھی موجود ہے، جو آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے جنہوں نے گھسیٹا وہ بھی موجود ہے، جو آپ کے پتھر پھینکا کرتے تھے وہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے آپ کی پیشانی اقدس کے اوپر تھوکا تھا وہ بھی موجود ہیں. آج وہ بھی جو بلال حبشی کو کٹتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتے تھے وہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے سنارا کی آنکھوں کی بنائی لی وہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے وہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے خضائب کو رخت دار کے اوپر چڑھایا وہ بھی موجود ہیں، جو صحابہ کرام کے جسم کو نوچ لیا کرتے تھے وہ بھی موجود ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. توجہ ہے بھائی کہ میں بولی جا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلے پیارے کو بات ہاں کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجمع لگا ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اے سردار مکہ، تمہیں پتہ ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اوپر، قربان جائیں آپ کی محبت کے اوپر. ایسے نہیں قرآن نے کہہ دیا لقد جاءکم رسول
من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم پیغمبر ہے. آپ کیا کہتے ہیں سارے کہ تمہیں پتا جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ان کو پتا تھا. انہوں نے فوراً کیا کہ اخون کریم کہ آپ تو بڑے کریم بھائی کے بیٹے ہیں, آپ بھی کریم, آپ کا بابا بھی کریم تھے. تو آج آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, دنیا کی تاریخ کے اندر, تاریخ انسانیت کے اندر ایسا فاتح آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ جو پورے آب و تاب کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پورے لاہ و لشکر کے ساتھ کسی دوسری مخالف قوم وہ بھی کہ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی اور ان کے اوپر فاتح بن کے آئے اور ان کو کہا جاؤ آج میں تجھ سے تمہیں وہی کر لوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم. اور میں ایک واقعہ اگر توجہ ہو تو روح کی تازگی بخشنے کے لیے سیرت کے اس پہلو کو بھی بیان کرنا چاہیے. سیرت کے ہم صرف کیا مدنی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں, پہلے نبی کی سیرت کو دیکھیے گا. آپ نے کہا کہ وہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ شیبی قبیلے کے ہیں, ان کو لے کے آؤ. یہ وہی عثمان ہے جن کے ہاتھ کے اندر بیت اللہ شریف کی چابی تھی, یہ متولی تھے بیت اللہ شریف کے. تو یہ جب آپ ہجرت کرنے لگے نا, آپ نے عثمان سے کہا کہ عثمان مجھے نا 2 رکعت نماز بیت اللہ میں پڑھنے دو, تو بس اتنا کسا کام میں نے چلے جانا. کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا, آپ نے فرمایا دیکھو عثمان, ایک وقت آئے گا جہاں تم ہو وہاں میں ہوں گا, جہاں میں ہوں وہاں تم ہوگے. تو نے کہا جانے دے, یہ ہوتا ہے نا کہ مجاہدین کی باتوں کو ہم کہتے ہیں یہ تو تصورات کی دنیا میں ہے کہ کون سی دنیا میں پھر رہے ہیں. اور کئی لوگ مثالیں دیتے ہیں نا بڑی الٹ سی نا, ذاتی کوڑ بجلی کے شکیرہ میں جب تھے, دوسرا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بڑی بات کر دی. آپ نے کہا یہ وقت آنے والا ہے. اس نے کہا نہیں جو مرضی کرے میں نہیں پڑھنے دوں گا. آپ نے جس وقت اعلان کیا, واقع تو بہت سے آتے ہیں لیکن سیرت کے یہ پہلو دیکھیے گا, درگزر کرنا. اگر اللہ آپ کو قوت دے, اگر اللہ آپ کو طاقت دے, اللہ آپ کو فاتح بنا کے دے دے, یہ نہیں کہے گا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, ایک تو ایسے لٹکا کے رکھ دوں گا. نہ, پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب فاتح بن کے جب اللہ تمہیں قوت عطا فرما دے پھر اس طرح کرو جس طرح علی المرتضیٰ نے کیا تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہے, اس کو نیچے گرایا ہوا ہے اور اس کی گردن کاٹنے لگے, اس نے علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا, آپ نے چھوڑ دیا. دوسروں نے کہا کہ یا علی کیا ہو گیا, تو آپ تو اس کو قتل کرنے لگے. پہلے میں دین کے لیے قتل کر رہا تھا, اب اس نے مجھے میرے منہ پہ تھوکا ہے. دیکھنے والا کہے گا کہ علی نے اپنی انا کی خاطر قتل کیا ہے. جہاں علی کی انا آئے گی تو وہاں علی کی تلوار نہیں چلے گی. میری ذات کا معاملہ تو میں نے معاف کیا, دین کا معاملہ تو کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کو بلاؤ. حضرت عباس آئے کہ یا رسول اللہ ہم سقی ہیں, پانی پلانے کی ذمہ داری بنو ہاشم کی ہے, چابی بھی ہمیں دے دے. حضرت علی آ کے آپ فرماتے نہیں, سب کو روک دیا, کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان کو بلایا گیا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, کبھی داری ہے کہ ابھی پتہ نہیں گردن تن سے جدا ہوگی. آپ نے فرمایا عثمان میں نے کچھ چند سال پہلے تجھے کہا تھا کچھ, نے کہا یہاں جی یا رسول اللہ مجھے میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے میں نے کہا جہاں تم ہوگے وہاں میں ہوں گا, جہاں میں ہوں گا تم ہوگا. قربان جائے آقا کی رحمت کے اوپر پیارے پیغمبر کیا کہتے ہیں, نہ اپنے چچا عباس کو دی, نہ داماد علی مرتضیٰ کو دی. کیا کہتے ہیں کہ عثمان یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک تیرے ہی خاندان کے اندر یہ چابی رہے گی. یہ ہے درگزر کرنے والا. اور کیا پتہ مکہ ہوا تو یہ بھی رمضان المبارک تھا. پھر آگے ہم تاریخ کی برکتانی کرتے ہیں. 21 رمضان المبارک 40 ہجری کے اندر علی مرتضیٰ شیر خدا حسنین کریمین کے بابا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد وہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان 17-18 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے لیے آ رہے ہیں, لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں. الصلاۃ جامع مسجد کوفہ کی طرف آ رہے لوگوں, نماز کے لیے آؤ, نماز کے لیے آؤ. ابن مرجم عبد الرحمن ابن مرجم نے آپ نے وقت میں حملہ کیا, لٹ مارا, زخمی ہو کے زمین پہ گرتے. 3 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو یہ شیر خدا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے بابا فاطمہ الزہرا کے شوہر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی حق
کا ولی کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان نہیں آ سکتا. وہ نبی سے بغض رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے, جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے بغض رکھتا ہے. تو وہ علی مرتضیٰ کی شہادت کی 21 رمضان المبارک کو ہوئی. ذرا پھر آگے برکت دانی کرتے ہیں. 57 ہجری آتی ہے. ام المومنین وہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر اعلان فرما رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے ایمان والو, نبی تم پہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں اے ایمان والو تمہاری مائیں ہیں. کیا ہے؟ کسی ماں کا تعارف باپ کرواتا ہے, نانا کرواتا ہے, دادا کرواتا ہے, گھر کا بڑا کروا رہا ہے, بچہ بولنا تیری ماما ہے, لیکن یہ وہ ماما ہے, یہ وہ مائی ہے کہ جس کا تعارف رب ذوالجلال عرش معلیٰ سے کروا رہے ہیں اور جن کی تصویر شادی سے پہلے جبریل امین آقا کی خدمت کے اندر لے کے آتے ہیں. وہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ, وہ حافظہ, وہ عالمہ, وہ فاضلہ, وہ محدثہ جن سے 2500 سے زیادہ روایات موجود ہیں. عورتوں کے جتنے مسائل سیدہ عائشہ سے منقول ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کی صفائی کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی 18 آیات سورہ نور کا نزول فرمایا, جن کے بارے میں اللہ جل شانہ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے, میرا نبی بھی پاک ہے, میرے نبی کی گھر والے بھی پاک ہیں. نبی کے بستر کے اوپر گندی مکھی بھی بیٹھ سکتی تو گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ نبی کی وہ جن کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد تو بہت سے کامل گزرے ہیں, عورتوں میں سے چند عورتیں ہیں, اور آپ نے فرمایا عائشہ کی مثال عورتوں میں ایسی جیسے کھانے میں شریف کی مثال ہوتی ہے. تو باہر کیا تو پورا خطبہ ہو جائے, اما عائشہ کی شان بیان ہو, قربان جائے, قرآن پڑھ کے سناؤں تو آپ کی روح تازہ ہو جائے. لیکن وقت وہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات بھی رمضان المبارک کے اندر. میں صرف رمضان پھر ہم تاریخ اسلام کا ذرا اور مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ طارق بن زیاد نے اندلس میں فتح کی تو وہ کیا تھا, وہ بھی رمضان المبارک 90 ہجری ہے. قتیبہ بن مسلم نے خراسان کو فتح کیا, وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. محمد بن قاسم جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں کہ باب اسلام کے اندر جب فتح کیا, سندھ کو فتح کیا, راجہ محل کی فوجوں کو شکست دی, تو محمد بن قاسم نے بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور جس وقت ملتان کے اوپر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا, یہ 90 ہجری ہے, پہلی ہجری کے اندر, یہی پہلی صدی کے اندر ہی جو اسلامی صدی کے اندر محمد بن قاسم جب فاتح بن کے بر صغیر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے. پھر ہم تاریخ کی اور برکت دانی کرتے ہیں, آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ ملک خدا دار ملک پاکستان جو مدینہ کی ریاست کے بعد پہلی ریاست تھی کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ماض وجود کے اندر آئی, جس کے اندر لاکھوں نوجوانوں کی قربانیاں موجود ہیں, وہ اجڑے ہوئے قافلے آج بھی ہمیں پکار رہی ہے, اس کی لٹی ہوئی لاشیں جو کٹی پٹی لاشیں آج ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمارے خون کا سودا نہ کر لینا, ہم نے صرف لا الہ الا اللہ کی قربانی دی تھی, لا الہ الا اللہ کی خاطر قربانیاں دی تھی کہ یہ مارز وجود پاکستان جو مارز وجود کے اندر آیا تو یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ. پھر رمضان وہ مہینہ ہے جس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ ملا تو رمضان المبارک کی 3ری تاریخ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے تورات عطا فرمائی تو رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی. رب ذوالجلال نے داؤد علیہ السلام کا زبور عطا فرمائی تو وہ بھی رمضان المبارک کی 13 تاریخ تھی. جب اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تو رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے, وہ بھی آخری اشرا ہے, پہلی وحی ہے جس کو کہا اتر کر ہیرا سے سوئے گاؤں آیا, مستحقینیاں ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑک تھا یہ صوت ہادی جس نے آ کے ساری زمین ہلا دی. یہ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر یہ انقلابی کتاب کا نزول ہوا تو اس ماہ مبارک کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ کلام الہی کے ساتھ, کہ کلام الہی کے ساتھ جو مل جائے
جاتا ہے وہ بھی شان والا بن جاتا ہے. یہ دیکھیے گا یہ رمضان المبارک کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا. رمضان المبارک کی کہ نفل پڑے فرضوں کا ثواب فرض 70 گنا کچھ بنا دیے گئے. تو یہ دیکھیے کہ قرآن آیا, آپ پہلے محمد بن عبداللہ تھے, محمد رسول اللہ آئے, قرآن آیا, مکہ تھا وہ مکرمہ بن گیا, قرآن آیا, مدینہ تھا منورہ بن گیا, قرآن آیا, ابو بکر تھا صدیق بن گیا, قرآن آیا, عمر تھا فاروق اعظم بن گیا, قرآن آیا, عثمان تھا ذی النورین بن گیا, قرآن آیا, علی تھا حیدر کرار بن گیا, قرآن آیا, سلمان فارسی اہل بیت کے اندر شامل ہو گیا, یمن سے ابو ہریرہ آتا ہے, قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو حافظ الحدیث بن جاتا ہے, وہ بکریاں چرانے والا عبداللہ بن مسعود آتا ہے, قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ کیا امت بن جاتا ہے. قرآن کے ساتھ جو ملتا ہے یہ دیکھیے گا کہ وہ برائے حق ہے, اپنا نہیں پرایا ہے, قریب کا نہیں دور کا ہے, خوبصورت نہیں کالے رنگ کا ہے, مالدار نہیں قریب ہے, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق بنا تو جب قدم بنتا ہوا رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بلال کہاں ہے, بلال کو بلایا گیا, بلال جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا. بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے تو اللہ اکبر کی صدا بلند کر اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے, جو آپ کے ساتھ مل جاتا ہے, جو قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے, اللہ اس کو بیت اللہ سے بھی بلند کر دیتے ہیں. ہاں, درپشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا, درپشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بنا کر دیا, خود نہ تجھ راہوں پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ قرآن ہے, قرآن کے ساتھ جو جڑا وہ بھی عظیم ہو گیا. یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے, وقت اجازت نہیں دے رہا, آپ بھی تھکے ہیں, میں نے بھی روزہ رکھا ہوں بھائی الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ روزہ رکھا پھر دوسری بیماریوں کی بھی صورتحال ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ. تو بس میں آخری بات پیش کر کے, کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جس کا خاص تعلق کس کے ساتھ ہے, قرآن کریم کے ساتھ ہے. یہ نزول قرآن کا عشرہ ہے, اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا عشرہ ہے, انتقام میں بیٹھنے والا عشرہ ہے. ایک دن کا جو انتقام کرے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 3 خندق جہنم سے دور چلا جاتا ہے. 3 خندق, اور ایک خندق کا فیصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے, وہ 3 خندق. اور دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پہ بیٹھے, ایک ضرورت مند آ گیا کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے, وہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے, اے ابن عباس اگر تم سفارش کر دو تو مجھے وہ ذرا سی مہلت دے دے. حضرت عبداللہ بن عباس مسجد سے اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت جی آپ کا تو انتقام میں تو یہ اجازت نہیں. میں کہا مجھے بھی پتا انتقام ہے. آپ روزے اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روزے والے کا حکم ہے کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے انتقام کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پیغام بھائی یہاں سے یہی پیغام ملے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ فلاں کو نماز ہے, فلاں کو, ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہے کوئی بھی مسلمان ہے پھر تو ایک دن کے انتقام میں یہ اجر ہے, اور ایک مسلمان کی ضرورت پوری اللہ 10 سال کے انتقام کا ثواب عطا فرماتا ہے. باہر کیا 2 منٹ کے اندر اپنی معذرات ختم کر کے, کیونکہ یہ تاخرات ہو گیا, آخر جو جمعہ ہوگا وہ انشاءاللہ فضائل توبہ پہ ہوگا کہ بندہ گناہ کیوں کرتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجوہات کے اوپر انشاءاللہ آپ جلدی تشریف لائیے تاکہ بات مکمل ہو جاتی ہے. آئیں گے نا جلدی یہ نہ انتظار کرتے ہیں چنگا مولانا جان چھٹن دے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب 27ویں کی رات آتی ہے, حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کے حق پتے کے اوپر رحمت کے فرشتے بیٹھے, اس کے درمیان و درمیان جبریل امین کا مقام ہے. جبریل امین اس رات کو سارے فرشتوں کو لے کے نیچے اتر آتے ہیں, سارے اہل زمین کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں, اور فرمایا کہ اس دن شرابی آدمی یا گانے بنانے والی جو جگہ ہے یا آلات ہے جس گھر میں نشے والا آدمی وہیں نہیں جاتے, ورنہ باقی پورے عرض کے اوپر پھیل جاتے. اختصار کے ساتھ القاب احبار کہتے ہیں کہ جو اس رات کے اندر 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے. کیا پڑھے؟ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کس مہینے میں واضح وجود میں آیا, رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی. یہ یاد رکھیے, ہم اپنے بچوں کو 14 اگست کو بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے. تو حضرت آپ احبار کہتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا.
جب دوسری دفعہ پڑھے گا تو آپ اس معاملہ کے اندر میں دس جو دوسری دفعہ لا الہ الا ساری رات کی عبادت نہیں کہ آپ کھڑے رہیں قیام کرتے رہیں، نہیں، یہ تو بڑا مختصر سا عمل میں بتانے لگا ہوں، ایک ایسا بڑا مختصر تھا، انشاءاللہ کریں گے عشاء کی نماز تراویح پڑھ کے یہ پڑھ لیں، دوسری دفعہ جو لا الہ پڑھے گا تو رب ذوالجلال فرمائیں گے جا میں تجھے جہنم سے آزاد کیا، جو تین دفعہ تیسری دفعہ پڑھے گا لا الہ، کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ، تو رب ذوالجلال فرمائیں گے جو میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، تو وہاں جو بیٹھی ہوتی نا ساری جماعت وہ کہنے لگے ابو اسحاق آپ کی دنیا کی رکاب آبار کی، تو یہ جو دل سے کہے گا اس کے لیے کہ یہ جو زبان سے کہے گا، تو حضرت کعب آباد فرمانے لگے اس رات میں نکلے گا اس کے جس کے دل سے ہوگا اسی کی زبان سے ادا ہوگا۔ تو باہر کیا یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو آگے حدیث کا آگے بھی حصہ انشاءاللہ موقع ملا اس موضوع کے اوپر پھر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اشرا شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے